حال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن شوڈ اسٹاپ دا انڈین ملٹری ریپریشن, دا ڈیموگرافک انجینئرنگ, the religious, cultural, civilizational aggression which is going on in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir. اس ساری صورتحال میں کشمیر کی ایک ہسٹری ہے, سیولائزیشن ہے. اگر ہم دیکھیں معاہدہ امرتسر سے لے کے اب تک مختلف ادوار میں مختلف موومنٹس چلی ہیں. سوشل موومنٹس کہہ لیں, پولیٹیکل موومنٹ کہہ لیں, اور آج 1947 سے لے کے آنورڈ فریڈم موومنٹ چل رہی ہے. وہاں پر ہم ریڈ کلف ایوارڈ کی خلاف ورزی پر بھی مذمت کرتے ہیں, اور جو کشمیر کنفلکٹ ہے یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جس طرح فارسیکل فراڈولنٹ شیم الیکشنز ہوئے ہیں, کھٹ پتلی حکومت کا وجود اب عمل میں آیا ہے, وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے پلبیسائٹ کا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیریز کا. وہ ان کا حق ہے, انٹرنیشنل رائٹ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے کے تحت. تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تمام ہتھ کنڈوں کے بعد بی جے پی برے طریقے سے انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں اس نے شکست کھائی ہے. دس از دا بیک لیش آف مودی سرکار پولیٹیکل ڈسیشنز اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈسیشن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی توجہ مبذول کریں. کشمیر وہ دھرتی ہے جہاں پہ ہزاروں سال کا کلچر ہے. وہاں ایک کہاوت تھی پیر شالہ کہ جو بچہ عقل ذہانت حاصل کرنا چاہتا ہے کشمیر کی طرف 7 قدم چلے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عقل مند ذہین فتین طالب علم ہوگا کسی بھی علاقے میں رہنے والا. تو اس ساری صورتحال میں آج یہ دیکھیں کہ جو کشمیر کی صورتحال ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ وہ انسانی تقاضوں کو, انصاف کے تقاضوں کو, عالمی برادری کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. وہاں پہ جو الیکشنز ہوئے ہزاروں لوگ, حریت کی لیڈرشپ پوری کہہ دو بند کی صورتوں میں. آسیہ اندرابی کو دیکھ لیں, مسرت عالم کو دیکھ لیں, شبیر شاہ کو دیکھ لیں, یاسین ملک کو دیکھ لیں جس کو قانونی اور انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہونے دیے جا رہے. وہ ہنگر سٹرائک پہ ہے. سید علی گیلانی جیل کی صورتوں میں شہید ہو گئے, جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. اور پھر آج بھی جہاں شہادتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کے پرچم میں ان کی تدفین ہوتی ہے. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, شہرگ ہے پاکستان کی, اور کشمیریوں کا دل پاکستان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر اور ان کے آنریبل ممبر, ہم نے کشمیر کا وزٹ کیا, زیرو لائن گئے, مظفر آباد گئے, پریس کلب سے خطاب کیا, پرائم منسٹر صاحب along with the cabinet meetings attend کی, اسپیکر سے ملے, انٹرنیشنل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز میں گئے. تو کشمیر اور ہمارا یک جان اور دو قلب کا ساتھ ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ایشو کو کوئی بیک برنر میں پھینک کے معاملات کو آگے لے جائے. پہلے کشمیر ہے اور باقی چیزیں بعد میں. اس کے بعد کشمیر کمیٹی نے 7 ہم نے سب کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی ہیں مختلف حوالوں سے, ان کی کنوینئرشپس دی گئی ہیں اور وہ کمیٹیز فعال ہوں گی. کریکولم میں, ایجوکیشن میں, سپورٹس میں ہم کشمیر کو آگے لا رہے ہیں تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ہے یہ جہد مسلسل ہے, اس کی کیا افادیت ہے پاکستان کے لیے. اور پھر ہم نے انٹر منسٹریل کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے جو معاملات
طے ہو چکے ہیں, جن پہ انیشیٹو لیا جا چکا ہے. انشاءاللہ کشمیر کے ایشو کو تقویت ملے گی, اور ہم انٹرنیشنل فورم پہ بھی اور کشمیر کا جو انٹرنیشنلائزیشن ہے اس کو بھی تقویت دیں گے. اقوام عالم کی نظروں میں اس کو اجاگر کریں گے, اور کشمیری ڈائسپورا کو اور پارلیمانس کو, انٹرنیشنل کیپٹل سٹیز کی جو پارلیمنٹس ہیں ان کو بھی ہم کشمیر کے حوالے سے ایک میسج دیں گے, اور ایک بہتر انداز میں اس ایشو کو ہماری استدعا ہوگی کہ بین الاقوامی برادری اس کو انٹرنیشنل ایشو سمجھتے ہوئے ریزالو کرے اور اپنے پریشرز ڈالے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, میڈیا کے تمام دوستوں کا, آج کی اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ سب تشریف لائے. جیسے کہ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا قاسم نون صاحب نے بڑی تفصیل سے کشمیر کمیٹی کی جو تشکیل کے بعد کی تمام اچیومنٹس ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی. کشمیر کاز ایک ایسا کاز ہے جس کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے. پاکستان نے اس کاز کو ہمیشہ اپنی ایجنڈے پہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 رکھا ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈبیٹ ہو, کسی طرح کا فورم ہو, یا بین الاقوامی ڈبیٹ, بین الاقوامی فورم ہو, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خطاب ہو. کوئی بھی وزیر اعظم جب سے پاکستان بنا ہے, جب بھی اس نے بات کی ہے, کشمیر کا ذکر ضرور ہوا ہے, اور ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ کشمیر کاز کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی بین الاقوامی فورم کے اوپر تائید کی ہے. آج انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نام نہاد الیکشن کرا کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دے گا, اور انڈیا کا کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے وہ 3 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے. جب سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے جنگ چھڑی, اور انڈیا نے اس وقت اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اس جنگ بندی کے لیے, جس وقت ہماری فورسز اور ہمارے مجاہدین والنٹیئرز وہ جو آج ہمارا لائن آف کنٹرول ہے وہاں تک پہنچ چکے تھے, اور کشمیر جو آج آزاد کشمیر ہے وہ حصہ آزاد کروا چکے تھے. تو اس وقت اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کی گئی, اور جنگ بندی کا اعلان کرنے کا کہا گیا, اور یہ قرارداد پیش کی گئی کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے استصواب رائے سے ہوگا. اس وقت انڈیا اس کو ایک باہمی میوچل ڈسپیوٹ کہتا تھا. اس کے بعد انڈیا نے اسے ریجنل ڈسپیوٹ کہنا شروع کیا, اور آج انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, اور یہ اٹس نو مور این ایشو. تو یہ وہ 3 موقف ہیں جو انڈیا مسلسل تبدیل کر رہا ہے, لیکن بین الاقوامی دنیا جانتی ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے پوری دنیا کے منظر نامے پہ. لہٰذا ہم بین الاقوامی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ آواز ہر سطح پہ اٹھائیں گے. جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ہم نے آزاد جموں و کشمیر کا دورہ کیا, وہاں پہ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی, اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ یہ کشمیر کمیٹی جو کہ پاکستان میں اپنی ایک انفرادی, منفرد اور انتہائی اہمیت کی حامل کمیٹی ہمیشہ سے سمجھی جاتی ہے, اور جب یہ کمیٹی تشکیل پائی تو نوابزادہ نصر اللہ خان اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر کئی ہمارے سیاسی اکابرین اس کے چیئرمین رہے. تو اس کی بڑی ایک انفرادی حیثیت ہے پاکستان میں کشمیر کاز کے حوالے سے اور اس کو بلند کرنے کے حوالے سے. تو یہ جو ہمارا دورہ تھا یہ پہلا کشمیر کمیٹی کا آزاد جموں و کشمیر کا ایک باضابطہ دورہ تھا جو بڑا فعال رہا, اور وہاں کے بھی ایشوز اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کاز کو اٹھانے کے لیے جو بھی تدابیر کی جا سکتی تھی وہ ہم نے کی, اور اس کو آگے بھی مسلسل انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے. جس نام نہاد اور کٹھ پتلی اسمبلی کی بات چیئرمین صاحب نے کی, ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 کو جو مقبوضہ کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 کے تحت, اسے انڈیا نے ریووک کر دیا اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا ایک حصہ ڈکلیئر کر دیا. اور آج جس ہم نام نہاد اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اس کے ضمیر میں بھی اتنی جان ہے
کہ انہوں نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ آرٹیکل 370 اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خصوصی اسٹیٹس کو دوبارہ بحال کیا جائے. یعنی جسے ہم ایک نیم مردہ یا بے ضمیر اسمبلی کہتے ہیں, اس کے ضمیر میں بھی اتنی سکت اور طاقت ہے کہ وہ دوبارہ اپنا خصوصی اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ جو مسلمان بستے ہیں, جو اصلی اور نسلی کشمیری ہیں, ان کے کیا جذبات ہوں گے کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے. اور جو الزام انڈیا لگاتا رہتا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی ہے, اس کے حوالے سے دوسرے ممالک پہ, تو ہم اسے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس قرارداد کی شکل میں جو ایک کٹ پتلی اسمبلی نے پیش کی ہے, آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تحریک آزادی وہ انڈیجنس موومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی, جو ایک آزاد ذہن رکھتے ہیں, آزاد سوچ رکھتے ہیں, اپنا ان کی ایک ثقافت اور کلچر رکھتے ہیں اور اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں. اور جلد یا بدیر انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام اپنی مرضی سے کریں گے, جس کا اختیار انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی ریزولوشن نے دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. پارلیمان چاہے وہ ہمارے اپوزیشن بینچز ہو, گورنمنٹ بینچز ہو, یہ ایک ایسا کاز ہے کہ جس میں وہ تفریق ختم ہو جاتی ہے. ابو پارٹی لائنز, اس میں ہماری اس کمیٹی میں بھی ریپرزنٹیشن ہے. ان سب لوگوں کی جب کشمیر کمیٹی میں, ہماری یہ منفرد کمیٹی میں ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران اور اس کے ساتھ سینٹ کے ممبران بھی اس میں شامل ہیں اس کی کمپوزیشن میں, تو جب کشمیر کاز کی بات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں, کسی طرح کی کوئی سیاسی تفریق اس کاز کے حوالے سے آپ کو نظر نہیں آتی. اور انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا, آزادی کی یہ جنگ انشاءاللہ کشمیری بارڈر کے اس پار لڑتے رہیں گے اور ہم پاکستان میں ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. بہت شکریہ. شہریار صاحب, آپ بھی رانا قاسم صاحب کے ذریعے بتا سکیں کہ جو ہمارے جو بیرون ملک جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو اس حوالے سے فعال کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. دوسرا, کوئی پارلیمانی وفود جو ہیں وہ بھیجنے کا ارادہ ہے کشمیر کمیٹی کی جانب سے؟ جی سر. اس میں میں گزارش کروں کہ جی فی الحال تو ہم ہمارا وزٹ ہے کشمیر کاز کے حوالے سے یو کے کا, جہاں ہاؤس آف کامنز کے ممبرز کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوں گی, ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی, کشمیری ڈائسپورا کے ساتھ ہماری میٹنگز پلان ہیں. اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا, سفارت خانوں کو, ہاں ہمارے جتنے بھی ہائی مشنز ہیں اور ایمبیسیز ہیں, تھرو فارن آفس ہم انہیں ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر ڈائسپورا کو پریورٹی پہ رکھیں. کشمیر کاز کے بارے میں بالکل کسی قسم کی سستی کاہلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. رازق بھٹی صاحب. رانا صاحب, رازق بھٹی. کشمیر پہ تو سارے دن بات کریں تو شاید وہ چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی, لیکن 2-3 چیزوں کو بتا دیجیے گا. یاسین ملک صاحب کی صاحبزادی اور ان کی جو مسز ہیں وہ جانا چاہتی ہیں کشمیر کمیٹی دفتر خارجہ کو کیا ریکمنڈیشنز دے رہی ہیں, کیا معاونت وہاں ان کی کرنی چاہیے. سیکنڈ, جو انتخابات ہوئے, ہندوستان نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ وہاں آ کر انتخابات لڑیں, اس عمل کے بارے میں. اور تیسرا, ابھی آپریشن ہو رہا ہے اور تمام قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی ہندوستان نے اور ٹینکس کا استعمال کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں. کیا کسی بڑے سانحہ کا کوئی خدشہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی رپورٹنگ کی ہے یا کچھ معاملات سامنے آئے؟ آپ کے محترم 3 کوسچنز ہیں. جہاں تک یاسین ملک صاحب کا تعلق ہے, وہ ہنگر اسٹرائک پہ ہیں. کئی سالوں سے ان کی اہلیہ سے اور ان کی بیٹی سے ایون ٹیلی فونک بات بھی نہیں کرائی گئی, اور کوئی قانونی اور انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے, تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ 10 لاکھ فوج ہے جو دیہاتوں, قصبوں اور شہروں میں ہے. یہ الیکشنز بھی وہاں پہ ملٹری پریشر میں ہی ہوئے ہیں ان کے, اور وہاں پہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اتنی زیادہ ہے کہ جس کی مثال دینا دنیا میں غزہ کے بعد کشمیر ہی ہے جی, اور ان میں بڑی مماثلت ہے. اور اس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بھرپور انداز میں فلسطین کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے, ایڈوکیسی کی ہے. آغا غفور طاہر صاحب. سر, میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اقلیت میں
لے جانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی فگر ہیں کہ کتنے ہندو وہاں آباد کر چکا ہے، اور پھر جو ہمارا جس وجہ سے یہ ڈسپیوٹ ہے اب آپ UK جا رہے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ آپ ہی کا پیدا کردہ ڈسپیوٹ ہے، آپ اس کو ریزالو کریں۔ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے جی، اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ بیسیکلی یونائٹڈ نیشن چارٹر کے حوالے سے، سیکیورٹی کونسلز کی ریزولوشنز کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ جہاں تک ڈیموگرافک پوزیشن کے چینج ہونے کا تعلق ہے تو میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ 42 لاکھ کے قریب ہندوؤں کو وہاں پہ ڈومیسائل فراہم کیے گئے ہیں، اور جو یہ الیکشن ہوئے ہیں ان میں بھی انہوں نے لمیٹیشنز اس طرح کی ہیں کہ سیٹیں بڑھائی ہیں اپنے جموں کی طرف۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس ہر فورم پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈیموگرافک انجینئرنگ یہ اسی طرح ہے کہ باہر سے لوگوں کو بسایا جائے، جس طرح اسرائیل میں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں جیوز کی، اسی طرح ہندو تباہ کا یہ ایک پلان ہے، اور پھر BJP کے مینیفیسٹو میں ہے یہ، جس کی وجہ سے انہوں نے ساری حرکت کی ہے۔ جہاں تک یاسین ملک صاحب اور ان کی اہلیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جی راہل گاندھی کو، جو انڈین اپوزیشن لیڈر ہے، اور وہاں پہ اس میڈیا نے اس کو خاصا پروجیکٹ کی ہے انیمی کنٹری میں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ تھرو فارن آفس بھی ہم نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے، تو اس کے اثرات بہت جلد بہتر ثابت ہوں گے۔ آخری سوال مظفر پٹی۔ اچھا طارق فضل چودھری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اسپیشلی جو کہ کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی سیاسی ٹچ بھی دینا چاہوں گا ملکی سطح پہ۔ 24 نومبر کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی گورنمنٹ کی طرف سے تیار ہے، جو عمران خان کی کال ہے؟ ہم نے یہ پریس کانفرنس تو بڑی اسپیسیفک ایک موضوع کے حوالے سے رکھی تھی، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو مختصر میں جواب دے دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پرامن احتجاج یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، لیکن آئین میں اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ابھی 24 تاریخ کو جو کال دی ہے، اور اس سے پہلے جو ان کے لیڈرز کے اور خاص طور پہ پچھلی ان کی کال کو اور ان کے احتجاج کو جو چیف منسٹر KP لیڈ کر رہے تھے، ان کے جو بیانات ہیں اس میں تشدد اور انتشار کا ایک پہلو نظر آتا ہے، اور اگر وہ بیانات اسی طرح کے جاری و ساری رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو موومنٹ ہے ظاہر ہے وہ بھی حکومتی اداروں سے چھپی نہیں رہتی، اور اس میں یہ لگتا ہے